سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ہماری محفل میں جو امام عشق و محبت کی محفل ہے اس کی صدارت ایک آل رسول کے سر ہے۔ میری مراد برادر مکرم و معظم حضرت العلامہ مولانا سید مومن اکبر باپو قبلہ مدظ اللہ العالی وہ تشریف لائے، اور وہ آئے تو ان کا حق یہ تھا کہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال ہوتا، لیکن چونکہ میں خطبے کے بعد حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا اس لیے آل رسول کے ادب پر رسول کی حدیث کو مقدم کیا گیا، لیکن اب مؤخر ہی ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ رسول۔ ہم سب کی نسبتیں رسول اللہ کی نسبت میں فنا ہے، اور مومن اکبر باپو آپ سب کے لیے علامہ ہے، عالم ہے، امام ہے، لیکن وہ میرے بھائی ہیں۔ امام عشق و محبت کی محفل ہے، اور مجھے جو عنوان ہمارے نگراں صاحب برادر گرامی قدر عبدالرزاق قادری صاحب نے جو حکم فرمایا، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مجادلہ کی جو آیات میں نے پڑھی اس کی آیت مبارکہ کے ایک حصے سے امام احمد رضا نے اپنی ولادت کی تاریخ کا جو ہے وہ سن بیان فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت ہے 1272، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اعداد بھی ہوتے ہیں 1272، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تاریخ میں ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ پیدا ہونے والوں کے لیے بھی تاریخ منتخب کی جاتی ہے، اور منتخب لوگوں کے لیے تاریخ منتخب کی جاتی ہے۔ منتخب لوگوں کے لیے تاریخوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ عرس اعلیٰ حضرت ہے اور عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے انقلاب کی طرف جا رہی ہے۔ ویسے بھی یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر 100 سال کے بعد دنیا میں ایک بڑا انقلاب آتا ہے، عالمی انقلاب۔ صدی پوری ہوتے ہوتے دنیا اتنی گرد آلود ہو جاتی ہے کہ اس میں لوگ اچھی یا بری تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انقلاب یعنی تبدیلی کبھی اچھی بھی ہوتی ہے اور کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ تبدیلی اچھی آئے گی یا بری آئے گی، البتہ تبدیلی لانے والوں کی نیت کچھ اچھی نہیں لگتی۔ آثار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی کی ایک کڑی کووڈ بھی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں جو کووڈ کی وبا اور معاملات آئے اس میں بہت سی چیزیں بدلی،
اور اب مسلسل بدلتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں پکچر بالکل کلیئر نہیں ہے، گرد و غبار والے حالات ہیں، تو ہم کریں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری کاوشیں کیا ہے۔ ایک ہی مائک ہوتا تو اچھا ہوتا، ایک ہو لیکن اچھے سے ہو۔ یہ جہاں دو ہوتے ہیں وہیں گڑبڑ ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی بھی چیز دو اچھی نہیں ہوتی۔ تو جب تک ایک ہی رہتا تھا تو بہت اچھا مائک چلتا تھا، ابھی میں بھی ایک ہی کو پسند کرتا ہوں کہ ایک ہی رہے لیکن اچھا رہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو حالات بڑے گرد و غبار آلود ہیں۔ ایسے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور تیسری عالمی جنگ کی طرف جا ہی نہیں رہی ہے بلکہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں آپ فلسطین کی جنگ کو دیکھ لیں، فلسطین کے حالات کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دنیا کے اور بھی ملکوں کے حالات کو دیکھیں۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال حالات سب طرف تیزی کے ساتھ بدلی ہو رہے ہیں۔ ایسے میں مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو صدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی صدی تھی، یعنی 14ویں صدی، اس میں بھی دو جنگیں کرانی تھی دنیا کو، دو عالمی جنگیں، اور دو عالمی جنگیں 14ویں صدی کے اندر ہوئی۔ لیکن اس صدی میں جس میں جنگیں کرا کر خون بہانا تھا لوگوں کا، تو اس میں بھی لوگوں نے پہلے تبدیلی لانے کی کوشش کی، اور جب لوگوں کو بدلنا چاہا اور لوگ بدلے، پھر وہ جنگ ہوئی، اور اس کا کتنا نقصان ہوا یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ دو جنگ تھی اس صدی کی، اور یہ تیسری عالمی جنگ ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ کہنے والے کہتے ہیں ایسی ہوگی کہ یہ گویا کہ آخری جنگ ہوگی۔ اور اس جنگ میں لوگوں کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، بلکہ ہر جنگ میں، وہ کلمہ پڑھنے والوں سے ہے۔ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جنگ فرزانوں سے جیتی جا سکتی ہے، دیوانوں سے نہیں جیتی جا سکتی۔ میدان میں جب بھی دیوانے آتے ہیں کوئی نہیں جیت پایا۔ 22,000 کا لشکر 72 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا۔ 1,000 کا لشکر 313 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا۔ 3,000 کا لشکر 1,000 پر غالب نہیں آ سکا۔ 60,000 کا لشکر 60 دیوانوں پر غالب نہیں آ سکا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ جنگ قادسیہ کے اندر دیوانوں نے اونٹوں کی سونڈیں کاٹی ہے اور اس لشکر کو دھول چٹایا ہے، یہ تاریخ ہے۔ دیوانوں نے ساحل کے کنارے پہ کشتیاں جلائی ہے، دیوانوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، دیوانوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذان دی ہے، دیوانوں نے دریاؤں کے اندر گھوڑے دوڑائے ہیں، دیوانوں نے پہاڑوں کو چیر کر اس میں رستے بنائے ہیں، دیوانوں نے وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ پوری کائنات دیوانگی کے رنگ میں رنگنے لگی ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں، یہ پوزیشن ہے۔ تو دنیا کو دیوانوں سے بہت تکلیف ہے، اور دنیا چاہتی ہے کہ دیوانے کبھی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ فرزانے یعنی وہ لوگ جو صرف نرے عقل والے ہیں، نرے عقل والے،
عقل اور عشق اگر مجتمع ہو جائے تو فائدے کی چیز ہے، لیکن عقل اور عشق الگ الگ ہو جائے تو پھر عقل کا نام نمرود ٹھہرتا ہے، عشق کا نام ابراہیم ٹھہرتا ہے، عقل کا نام فرعون ٹھہرتا ہے، عشق کا نام موسیٰ ٹھہرتا ہے، عقل کا نام بو جہل ٹھہرتا ہے، عشق کا نام بو بکر ٹھہرتا ہے۔ دنیا یہ جانتی اچھی طرح سے کہ عقل اور عشق کو یکجا نہ ہونے دیا جائے، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی مراد کو حاصل کر سکے۔ ان حالات کے اندر امام اہل سنت کی صدی میں بھی امام بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے مدبر تھے۔ یاد رکھنا، لوگ جنہیں مفکر کہتے ہیں وہ مفکر ہوتے نہیں ہیں۔ مفکر تو وہی ہوتا ہے جو قرآن میں تفکر جانتا ہے، جو قرآن میں تدبر جانتا ہے، جسے علم قرآن ہوتا ہے، جسے علم حدیث ہوتا ہے۔ امام اہل سنت جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، وہ صرف مولوی نہیں تھے، وہ بہت بڑے مفکر بھی تھے، بہت بڑے مدبر بھی تھے، بہت بڑے دانشور بھی تھے۔ انہوں نے حالات کا اندازہ کیا کہ اللہ اکبر، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جانا ہے، دو عظیم جنگیں ہونی ہیں، دنیا میں قتل عام ہونا ہے، اور یہ بے دست و پا مسلمان اللہ اکبر دو پانٹوں کے بیچ میں ایسے پسیں گے کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ تو امام نے سوچا اللہ اکبر، اس قوم کو طاقتور کرنا ہے، اس قوم کو قوت دینا ہے، اس قوم کو مضبوط کرنا ہے۔ تو مضبوط کریں گے کیسے؟ اس لیے کہ احمد رضا تو فقیر ہے، محمد عربی کے در کا، محمد الرسول اللہ کا فقیر ہے۔ میں لوگوں کو ہتھیار دینے کی طاقت نہیں رکھتا، میں لوگوں کو فن حرب ضرب سکھانے کی قوت نہیں رکھتا۔ پوری قوم کو ایک گھر میں بیٹھ کر کے نہ میں قوت دے سکتا ہوں، نہ طاقت دے سکتا ہوں، نہ ہتھیار دے سکتا ہوں، نہ انقلاب کی آواز دے سکتا ہوں۔ پھر یہ قوم مضبوط کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھنا، کوئی ہتھیار میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت عشق میں ہے۔ کسی طاقت کا، یہ اس طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ہتھیار جہاں ہار جاتے ہیں وہاں عشق جیتتا ہے، جہاں ہتھیار جنگ آلود ہو جاتے ہیں وہاں عشق جیتتا ہے۔ تو امام نے سوچا کل بدر و احد میں جو فاتح بنے تھے وہ ہتھیار کی وجہ سے نہیں، صرف عشق کی وجہ سے۔ تو میں گھر میں بیٹھ کر عشق پہ اتنی محنت کروں، اتنی محنت کروں کہ پوری قوم کو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دوں۔ اس لیے کہ عشق کیا ہے؟ اقبال نے بھی کہا تھا، عشق کی قوت کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عشق وہ قوت ہے جس سے پست بالا ہو جاتے ہیں۔ ارے پست کتنا بالا ہوتے ہیں، تم کتنا بالا ہو سکتے ہو؟ اللہ اکبر، ڈگریاں لینے والوں تم کتنا بالا ہو سکتے ہو، مگر عشق وہ ہے جو بلال جیسے پست کو نصیب ہوتا ہے۔ تو بلال اتنے بالا ہو جاتے ہیں کہ کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کے اوپر ہے۔ امام نے محسوس کیا 1400 سالہ ذخیرہ اسلام کو دیکھ کر کے عرب کے بوریا نشینوں کو جب عشق ملا وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ عشق بڑی چیز ہے۔ تو امام نے سب طرف سے توجہ ہٹا کر صرف ایک ہی طرف توجہ کی کہ میں نے لوگوں کے دل و دماغ میں عشق رسول بھرنا ہے، اور انہوں نے اسی پہ میں، اسی لیے ان کے دشمن انہیں بدعتی کہہ لیں، ان کے دشمن انہیں مشرک کہہ لیں، ان کے دشمن انہیں بدعتوں کو فروغ دینے والا کہہ لیں، ان کے دشمن انہیں کوئی نام دیں، لیکن دشمن ہو یا دوست آخر میں یہ ضرور کہتا ہے وہ کیسے بھی تھے۔ توجہ، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، کیا وہ کیسے بھی تھے مگر تھے عاشق رسول۔ ان کا دشمن بھی کہتا وہ کیسے بھی تھے، مولوی صاحب کیسے بھی تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو انہیں مولائے روم کا نائب مانتے ہیں،
اور وہ کیسے بھی تھے مگر تھے عاشق رسول. انہوں نے عشق رسول پہ محنت کی. ان کی سب سے بڑی کاوش یہی تھی کہ دنیا عشق کے رنگ میں رنگ جائے. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ امام اہل سنت کا اصل پیغام یہی ہے کہ نئی نسل کے دل و دماغ میں عشق کی روح پھونک دی جائے. اس لیے کہ جہاں پر عشق ہوگا وہاں بے نمازی پن نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں نشہ نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں عورتوں پہ بد نظری نہیں ہو سکتی. جہاں عشق ہوگا وہاں بدکاری کا تصور نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں ماں باپ کی حق تلفی نہیں ہو سکتی. جہاں عشق ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہو سکتا. جہاں عشق ہوگا وہاں گندگی نہیں ہو سکتی. جہاں عشق ہوگا وہاں نجاست نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں تو کیسے کہتا ہے کہ عشق ہوگا تو کرپشن نہیں ہوگا. میں نے کہا سچے عاشقوں کو دیکھ لو. میں فہرست پیش کرتا ہوں ان کی زندگی میں بتاؤ کرپشن ہے کیا. لوگ کہتے ہیں کون ہے عاشق؟ تو میں نے کہا اس امت کا سب سے بڑا عاشق جسے دنیا کہتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. میرے نبی کے مصلی پر سب سے پہلے ان کی حیات ظاہری میں کھڑے ہونے والا امام. عشق و محبت کا کتنا بڑا امام تھا جسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے. دیکھ ان کی زندگی اور بتا کوئی کرپشن ہو تو بتا. نہیں بتا سکتے. اللہ اکبر. فاروق اعظم وہ عاشق رسول, ان کی زندگی میں کوئی کرپشن ہو تو بتا. میں لوگوں کو کہتا ہوں لیکن کچھ لوگ ہمارے اندر ہی سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں نہیں یہ دونوں کا نام آپ نے لیا تو یہ تو وہ تھے, یہ تو وہ تھے جنہوں نے تو آل رسول کا حق تلف کر لیا. اس سے بڑا کرپشن کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, کس کا حق تلف کیا؟ تو کہا کہ وہ سیدہ فاطمہ کو فدق نہیں دیا. میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں ہے. میں کہا کیوں, کیا نہیں دیا؟ تو کہا کہ وہ دربار میں گئیں. کیا کہا؟ وہ دربار میں گئیں اور ان کو معاذ اللہ رسوا کر کے واپس کر دیا گیا. میں نے کہا یہ تمہارا بیان کرنا ہے سیدہ فاطمہ کو, اب ہمارا بیان کرنا سن. ایک سیدہ فاطمہ کو رافضی بیان کرتا ہے اور ایک سیدہ فاطمہ کو سنی بیان کرتا ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عدل کے دائرے میں کھڑے رہ کر کے گفتگو سننا. اگر کوئی رافضیوں سے متاثر ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں ادب کون کرتا ہے وہ دیکھ لو. ادب کون کرتا ہے وہ دیکھ لو. رافضی کہتا ہے فاطمہ دربار میں گئی, پھر آئی, پھر گئی, پھر آئی, پھر گئی. میں تو یہ کہتا ہوں یہ تم تعریف کر رہے ہو کہ توہین کر رہے ہو؟ تیرے نزدیک فاطمہ الزہرا وہ ہے جو بار بار دربار کے چکر لگاتی ہے اور کہتی ہے فدق دو, فدق دو, فدق دو. یہ رافضی تیرے نزدیک ہے فاطمہ, ٹھیک, یہ تیرے نزدیک ہے. لیکن اب ہم سنیوں کے نزدیک پہلی بات تو یہ جو کہتے ہیں نا بار بار چکر لگا رہی تھی, دیا نہیں. میں نے کہا اس سے تو صدیق اکبر کی توہین کرنے جاتا ہے, لیکن ہوتی توہین فاطمہ الزہرا کی ہے. کیونکہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی آ کر کے دوسرے دن کھڑے ہو کے بھائیوں سے کہے میرا حصہ دو, بولے بغیر بھی لوگ بیٹھ سکتے. بابا جب چار لوگ بولتے ہیں تو مناظرہ ہوتا ہے, تقریر تھوڑی ہوتی ہے. میں کوئی مناظر تھوڑی مناظرہ کرنے آیا. ایک ہی آدمی بولے گا, وہ صرف میں بولوں گا. اب کوئی نہیں بولے گا. اگر کوئی بولے گا تو صرف سبحان اللہ بولے گا. ہاں توجہ ہے آپ کی. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ کائنات مخدومہ کی تو برائی کرتا ہے رافضی, اس لیے کہ جو صحابہ کو گالی دے اس کی زبان پہ سیدہ کی تعریف صحیح طور پہ نہیں آ سکتی. ٹھیک, اگر کوئی بہن بیٹی باپ کے انتقال کی دوسری صبح کو آ کے میرا حصہ دو, میرا حصہ دو, میرا حصہ دو, تو محلے کے لوگ کہتے کیا تو اسی کا انتظار کر رہی تھی؟ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ اور تو کس کو گالی دے رہا ہے بدبخت؟ تو کہتا دربار میں گئی, دربار میں گئی, پھر گئی, پھر گئی, پھر گئی. میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں خط غلامی لکھ دوں گا, تو ایک مرتبہ دربار میں جانا ثابت کر. دربار
ثابت کر. اب توجہ سے سنیں, یہ تیرے عقیدے میں کہ دربار گئی دربار گئی دربار گئی, میرا عقیدہ سن. ارے جو نماز کے لیے مسجد نبوی میں نہیں آتی وہ کسی کے دربار میں کیا جا سکتی؟ مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز جب وہ نماز کے لیے یعنی عبادت کے لیے آخرت کے لیے مسجد میں نہیں آتی تو دنیا کے لیے کسی دربار میں کیا جا سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی محقق ثابت کر دے دربار میں جانا, میں غلامی لکھ دوں گا. اللہ اکبر. یہ تیرے نزدیک دربار گئی دربار گئی دربار گئی, میرے نزدیک فاطمہ یہ ہے کہ جس کا چلنا دیکھا, جس کا چلنا دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نزدیک فاطمۃ الزہرا وہ ہے کہ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی انسان نے نہیں, چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا, اسے فاطمۃ الزہرا کہتے. اب تو بتا, ادب تو کر رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ تو میرا عنوان ہی نہیں ہے, لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں, بات بیچ میں آ گئی کہ کسی بھی عاشق کی زندگی پڑھو, کرپشن نہیں نکلے گا. ایک بات تو میں نے کہہ دی, سب لوگ بیان کرتے پوری دنیا میں. یہ فاروق اعظم جب بیت المقدس گئے, ایک غلام ساتھ لے گئے اونٹنی پہ, کہتے تھے اتنی دیر میں بیٹھوں گا اتنی دیر تو بیٹھے گا, اتنی دیر میں بیٹھوں گا اتنی دیر تو بیٹھے گا, سب بولتے. حتیٰ کہ گاندھی نے تک یہ بات بیان کر دی, سب نے بیان کیا. ٹھیک, میں نے کہا کیا مطلب, کیا سمجھے اس سے؟ بولے وہ غلام کی بھی حق تلفی نہیں کرتے رسول اللہ کے تیار کردہ لوگ. میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں, جو اپنے غلام کا حق تلف نہ کرے, جس کے وہ غلام ہے اس کی بیٹی کا حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ بات تو یہ ہے نا, بات یہ ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں, میں صرف تمہید میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں عشق ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگا, جہاں عشق ہوگا وہاں ماں باپ کی وفاداری ہوگی. نہیں دیکھتے اس کرن کے شتربان کو جو بظاہر تو اونٹ چلاتا ہے مگر عاشق ہو گیا تو ماں کی فرما برداری میں کبھی نبی کی زیارت کو نہیں گیا. عشق ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں عشق پہ محنت کریں, لوگ نمازی بھی بنے, عبادت گزار بھی بنے, پرہیزگار بھی بنے, عشق پہ محنت کرو. لوگ کہتے ہیں آج نشہ عام ہو رہا ہے, میں نے کہا عشق پہ محنت کرو, کیونکہ جو عشق رسول کا شربت پینے کا عادی ہوگا وہ کبھی کوریکس کی بوتلیں پی کے نشہ نہیں کرے گا, وہ کبھی ایم ڈی کو چاٹ کر کے نشہ نہیں کرے گا. اور اس کو معلوم ہوگا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا جب وہ مرے گا تو قبر سے یا تو سور کا منہ لے کے اٹھے گا یا تو خنزیر کا منہ لے کے اٹھے گا. خنزیر سور کا منہ لے کے اٹھے گا یا تو بندر کا منہ لے کے اٹھے گا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. عشق ہوگا تو عاشق سوچے گا کہ میں شراب کا نشہ کرنے کے لیے نہیں, میں جوے کے لیے نہیں, میں شراب کے لیے نہیں, میں تو عشق مصطفیٰ کا نشہ کرنے کے لیے ہوں. اللہ اکبر. تو یاد رکھنا عشق پہ محنت کرو. اور لوگ کہتے ہیں یہ احمد رضا احمد رضا احمد رضا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ اس احمد رضا نے پوری محنت عشق مصطفیٰ پر کی ہے, محبت رسول پہ کی ہے. اللہ اکبر. پہلے یہ بات واضح کر دوں کیونکہ اپنے گانے سب سنتے ہیں, پڑھے لکھے ان پڑھ بھی سنتے ہیں. کوئی کہے گا کیا پہلے عشق نہیں تھا؟ میں نے کہا بالکل تھا, بعد میں نہیں رہنا تھا, میں نے کہا تب بھی رہنا تھا. لیکن بات اتنی ہے 14ویں صدی میں 2 عالمی جنگیں کروانے کے لیے عشق چھینا جا رہا تھا, تو اس میں جو محنت کی اور اللہ نے جس سے کام لیا اسے دنیا احمد رضا کہتی ہے.
انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو جمع کیا اور صرف عشق پہ میں وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ وہ خوشی ہو یا غم اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ خوشی میں بھی صرف نبی کرنا جانتا تھا اور غم میں بھی نبی کرنا جانتا تھا. ایک بات آگے بڑھانے سے پہلے چھوٹی سی بات ایک رکھ دوں آپ کے سامنے، پھر بات آگے چلے گی. ابھی دنیا میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ٹھیک، حضور کو گالیاں دے رہے، اس دور میں بھی دے رہے تھے. امام اہل سنت امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ جب حضور کی گستاخی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ آپ کی، حضور کی جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیا بات کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مورچہ نکالنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جھگڑا کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں لڑائی کرنا چاہیے. امام احمد رضا صوفیوں کے غلام تھے، انہوں نے کہا نہیں، نہ جھگڑا کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ لڑائی کرو، نہ نعرے لگاؤ، نہ چلاؤ. دنیا یہی تو چاہتی ہے، دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ تم روڈوں پر آؤ، پھر وہ تمہاری کلپیں بنا کر کے دنیا میں وائرل کرے، دیکھو یہ دہشت گرد ہے. جب حضور کو گالی دی جائے تو مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ. ہاں، اب میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، الامن والعلا کے مقدمے سے میں عبارت کو ہو بہو پڑھ کے سنا رہا ہوں. جب میرے امام سے پوچھا گیا جب حضور کو گالیاں دی جائے تو ذمہ داری کیا ہے، تو میرے امام لکھتے ہیں، اب ذرا غور سے سننا، ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کرنا کیا ہے وہ دیکھو. ہمارے امام نے کہا نا کیا کرنا ہے، کہتے مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں. یہ التفات تھوڑا سا آپ کے لیے غیر ملتفت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں. مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں کرے، کوئی توجہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، انسان کتے کو تو نہیں کاٹتا نا. ایسا ہوتا ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کروں، یہ بھی علامہ جلال الدین عارف رومی نے لکھا ہے. انسان کو جب کتے کاٹنے لگے تو انسان بھی کتے کو کاٹے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو کیا جب کوئی حضور کو گالی دے تو میرے امام کہتے ہیں صحیح العقیدہ مسلمان توجہ ہی کیوں کرے، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. مطلب کیا؟ اگر کلپ آ جائے تو نہ سنو نہ اس کو فارورڈ کرو. اس وقت تو واٹس ایپ نہیں تھا، لیکن میں آج کے دور کے حساب سے اس کو سمجھا رہا ہوں. سنتے ہی کیوں ہو؟ جتنا وہ وائرل نہیں کرتے اتنا تو تم وائرل کرتے ہو. کیوں پگلا رہے ہو، کیوں نادان بن رہے ہو؟ سنو بھی مت، سنو بھی مت، نہیں سننا ہے، توجہ مت کرو، کوئی توجہ نہیں کرنا، سننا نہیں، آگے بڑھانا نہیں، اپنی موت خود مریں گے، کوئی توجہ نہیں. یہ امام کہہ رہے ہیں ہمارے ایک صدی پہلے مسلمان توجہ ہی نہ کرے، اور پھر کریں ایسوں کا علاج کیا؟ ان کا علاج کیا ہے؟ اب علاج بتا رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں. ایسوں کا علاج یہ حضور میں خاموشی. ایسوں کا علاج کیا ہے؟ اگر وہ گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور غیر حاضر ہو تو فراموشی. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. سامنے ہو تو خاموشی، اور وہ گالی دینے والا گستاخ پیٹ پیچھے ہو تو فراموش، اس کا تذکرہ ہی مت کرو. اس لیے کہ نطفہ ناتحقیق اس قابل ہی نہیں ہے کہ سنیوں کی محفل کا عنوان بنے. نبی کو گالی تو وہی دے گا نا میرے بھائی جو اپنے باپ کا نہیں ہوگا. ہر کافر نبی کو گالی نہیں دیتا، لیکن نبی کو گالی دینے والا اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا. سامنے ہو تو خاموشی، پیٹ پیچھے ہو تو فراموش، بھول جاؤ، ان کا ذکر ہی مت کرو. اور پھر کیا کہا؟ اب کیا؟ لیکن اب اپنی ذمہ داری، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں
محبوب بے مثال کے ذکر پاک کی گرم جوشی. جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹ پیچھے فراموشی. یہ موشی 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 سنے، سامنے خاموشی، پیٹ پیچھے فراموشی. اور جب تم اپنی محفلیں سجاؤ تو محبوب بے مثال کا ذکر، اس میں گرم جوشی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر مصطفیٰ کرو. حضور کا گرم جوشی سے اتنا ذکر کرو کہ یہ گستاخیاں کرنے والے مخالفت کی آگ میں خود ہی جل کے مر جائیں. ان کے ذکر کی دھومیں مچا دو. کیسے؟ ختنام ہو تمہارے بچے کی تو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی جائے اور اس میں عظمت مصطفیٰ کے ڈھنکے بجائے جائیں. شادی کی محفل ہو تو پھر ڈی جے نہیں لگے گا، شادی کی محفل ہو تو ناچ گانے نہیں ہوں گے. اگر حضور سے عشق ہے تو اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی محفل ہوگی، رسول اللہ کا ذکر ہوگا، حضور کی یاد ہوگی. میت ہو جائے تو جنازے پر ماتم نہیں ہوگا. ذکر مصطفیٰ اور فضیلت مصطفیٰ جان رحمت بیان، ہر جگہ ذکر رسول، ذکر رسول، ذکر رسول. اتنا گرم و جوشی سے کرو کہ پوری دنیا ذکر مصطفیٰ سے گونج جائے. صرف کہاں نہیں، کر کے دکھایا. ہاں اب کیسے کریں؟ گرم و جوشی ہو. اور یہ محفل بھی ذکر مصطفیٰ سے اب گرم ہو رہی ہے. گرم و جوشی سے ذکر مصطفیٰ، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. اللہ اکبر. اب آئیے، انسان یا تو خوش ہوتا ہے یا تو غم ہوتا ہے. اب توجہ کرنا، جب خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خوشی میں کیا کہتا ہے؟ خوشی میں جب آدمی ہوتا ہے، حالانکہ آپ کے یہاں مشاعرے ہوتے نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری زمین مشاعروں کی زمین ہے، اس لیے ہمارے یہاں جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کرتے ہیں. خوشی میں کیا کرتا ہے انسان؟ واہ واہ کرتا ہے. احمد رضا ایسا کچھ عشق رسول تھا کہ جب وہ خوش ہو کے واہ واہ بھی کرتا تو نہ شاعروں کے نام پہ کرتا، نہ پیروں کے نام پہ کرتا، نہ فقیروں کے نام پہ کرتا. وہ ایسا غیرت مند عاشق تھا کہ خوش ہوتا تو واہ واہ بھی کرتا تو آمنہ کے لال کے نام پہ کرتا. اس کی واہ واہ بھی، توجہ کر، اس کی واہ واہ بھی آمنہ کے لال کے نام پہ تھی. کس شان سے تھی؟ جب وہ واہ واہ کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری. وہ واہ واہ بھی کرتا ہے تو اپنے نبی کے نام پہ کرتا ہے. اور کیا واہ واہ کی، اس نے نبی کی واہ واہ کی، پوری دنیا اس کی واہ واہ کر رہی ہے. توجہ تو فرمائے. اس سے پتا چلا جو نبی کے ڈنکے بجائے گا رسول اللہ اس کے ڈنکے بچوا دیں گے. اور کہتے آخری میں کہ پارے دل بھی نہ نکلا. توجہ کریں، پارے دل بھی نہ نکلا. یہ شعر لکھنؤ اور دلی والوں کے قابل ہے، لیکن میں خیر سے بھاؤنگر میں پڑھ رہا ہوں، لیکن عاشقوں کے درمیان پڑھنا مجھے پتا ہے. میں کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں، لیکن پڑھ رہا ہوں عاشقوں کے در، اور جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ عاشقوں کو سمجھ آتی ہے. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، دل کہتے ہیں دل کو. پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا. اے احمد رضا، تیرے دل سے دل کا ٹکڑا بھی نہیں نکلا. کس کے لیے اعلیٰ حضرت؟ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. جو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے کتے ہیں، تو نے ان کو اپنے دل کا ٹکڑا پیش نہیں کیا. کتوں کو ٹکڑے پھینک کر دیتے ہیں، لیکن یہ احمد رضا ہے، کہتا ہے نبی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتوں کو روٹی کے ٹکڑے نہیں دیے جاتے، دل کا ٹکڑا دیا جاتا ہے. اور وہ بھی پھینک کر نہیں،
ہے کتا لیکن بیٹھا یار کی چوکھٹ پہ، تو پھینک کے کیسے دے دے؟ تحفے میں، تحفے میں۔ اور کیا دے؟ دل کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ کیسا کچھ عشق رسول ہمیں درس دیا جائے۔ واہ واہ بھی کرو تو نبی کے نام پہ کرو۔ اس کے بعد جب آدمی غمگین ہوتا ہے، کسی کی میت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے نام سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے، آہ 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 کرتا ہے۔ لیکن یہ احمد رضا ہے، چھوٹے بھائی حسن بریلوی کا انتقال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، بلکہ قلم اٹھایا تو بھی آہ کی تو نبی کے نام پہ کی، اور کس شان سے کی وہ کہتے ہیں، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ احمد رضا، احمد اس کی عادت ہی ہے حضور کا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، چلیں بات اگر آپ سننا ہی چاہتے تو ایک بات اور عرض کروں۔ دیکھیے دنیا کا دستور ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے، صحیح ہے؟ جو عنوان ہوتا ہے اسی کے مطابق بات کی۔ مثال کے طور پر اگر انسان، سمجھ لو، ایک مثال پیش کروں، بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں کیونکہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، توجہ آپ کی ہوگی تو میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے اگر جیومیٹری کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے یا جیومیٹری کا سبجیکٹ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کیا بتایا جائے گا؟ جیومیٹری کے اصول پر۔ جیومیٹری سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے، کچھ تو پڑھا ہوگا، چوتھی پانچویں پڑھا ہے تو کچھ نہ کچھ تو جیومیٹری سمجھایا ہی ہوگا۔ آسان بہت بڑے جیومیٹری 12ویں 11ویں میں جو پڑھاتے اس کا نہیں کہتا، چوتھی پانچویں جو پڑھاتے اس کا کہتا ہے۔ ایک آسان سا دستور ہے، ابتدا میں جو پہلی دوسری کتابوں میں جیومیٹری میں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکل بنتا ہے، جو دائرہ بنتا ہے، سرکل دائرہ جو بنتا ہے وہ نقطوں کے اجتماع سے بنتا ہے، یعنی نقطوں سے نقطوں کو ملاتے جائیں تو دائرہ بنتا جائے گا۔ ایسی ہے، اسی کو کہتے ہیں جیومیٹری، یہی جیومیٹری ہے۔ اور اب آپ مجھے بتائیں، غالب نے بھی دائرہ دیکھا ہوگا لیکن کیا دائرے پہ غالب نے بھی کوئی شاعری کی ہے؟ دائرہ اقبال نے بھی دیکھا ہوگا لیکن اقبال نے کیا کبھی اس میں کوئی شاعری کی ہے؟ میر نے بھی دائرہ دیکھا ہوگا لیکن کیا اس نے بھی کوئی شاعری کی ہے؟ لیکن یہ رضا بریلوی کیسا آدمی ہے، عشق و محبت کا امام، کشتہ عشق رسول، یہ ایسا ہے کہ جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ زلیخا نے اپنے جو ہے وہ ہار کو، آئرنگ کو، اور جو ہے وہ درختوں کے پتوں کو اور پلیٹ کو اور اس 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 کو یوسف 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 کہنا شروع کیا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کیوں یوسف کہنا شروع کیا؟ تو ظاہر والے کہتے ہیں اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا کیونکہ وہ یوسف سے پیار کرتی تھی۔ صوفیہ کہتے ہیں غلط غلط غلط۔ کیوں غلط؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یار کا نام دوسرے کو دینا یہ یار کے غیرت عشق کے خلاف ہے نا؟ اس پر ایک شاعر نے، ہمارے دور کے شاعر نے بہت اچھی بات کہی، اگر وہ زندہ ہو تو اللہ اسے دراز عمر بالخیر دے، اور انتقال کر گیا تو اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اس نے کہا تھا مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، ارے کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، کوئی تجھ سا ہو تو پھر، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ ارے تجھ جیسا ہے کون؟ اسی لیے دنیا میں اب کوئی محمد نہیں ہو سکتا، جتنے ہیں وہ سب غلام محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک؟ اب کوئی حسن نہیں ہو سکتا، سب غلام حسن ہیں۔ کوئی حسین نہیں ہو سکتا، سب غلام حسین ہیں۔ کوئی علی نہیں ہو سکتا، سب غلام علی ہے۔ کوئی فاطمہ نہیں ہو سکتی، سب کنیزان فاطمہ ہے۔ اتنی بات ہے، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ تو یوسف یوسف گلاس کو، گان کی بالیوں کو، درخت کے پتوں کو یوسف کہنا چھ مانا؟ کہا صوفیہ کہتے ہیں نہیں، اس کو یوسف نہیں کہا۔ عشق یوسف میں اتنی فنا تھی کہ جس کو دیکھتی تھی اس میں جلوہ یار نظر آتا تھا، تو وہ دیکھتی تھی یار کو اور پکارتی تھی یوسف، اور لوگ دھوکہ کھاتے تھے کہ درخت کے پتوں کو یوسف کہہ رہی ہے۔ تو جب عشق ہو جاتا ہے بس
اب بات ان کی طرف جانے کی تیاری میں ہے. جب عشق ہو جاتا ہے تو جدھر نظر اٹھاؤ ادھر جلوے یار نظر آتا ہے. تو احمد رضا کو کیسا عشق تھا؟ جب جیومیٹری کا دائرہ دیکھا تو جیومیٹری کے دائرے میں بھی یار نظر آیا. اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو. میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اور دو جملے میں کہوں بولو میں تو عشق پہ چھوڑتا ہوں، لیکن بات بھاری بھرکم ہوگی تو لوگ سمجھتے نہیں. لیکن یہ آپ کو شرط لگاتا ہوں، سمجھے تو ہی بولنا، نہ سمجھے تو مت بولنا. چپ رہنا پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے بھی چپ ہو جانا ہے. لیکن اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو کیا، ارے دائرہ دیکھا اور دائرہ دیکھ کر بھی یار یاد آیا، محبوب یاد آیا. اور محبوب یاد آیا تو اتنا بڑا مسئلہ دائرے کے اندر حل کر کے رکھ دیا اور لوگوں کو جواب دیا. لوگ اس زمانے میں کہہ رہے تھے رسول اللہ معراج پر گئے، معراج پر گئے، معراج پر گئے، گئے تو کیسے گئے، آئے تو کیسے آئے، گئے تو کیسے گئے، آئے تو کیسے آئے. اس لیے کہ خلا ہے، پھر قرہ نار ہے، پھر قرہ جو ہے وہ یہ ہے، اور پھر یہ ہے، اور پھر یہ، اور پھر یہ ہے. وہ گئے کیسے، آئے کیسے، گئے کیسے، آئے کیسے، کہاں گئے، کہاں سے آئے. تو امام نے جیومیٹری کا دائرہ دیکھا اور جیومیٹری میں آپ نے نعت یوں رقم فرمائی. کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. جو جیومیٹری میں بھی حضور کی نعت کہہ دے اس کو احمد رضا کہتے ہیں. لوگ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جنت 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 کا ذکر کرتے ہیں. جنت کا نام آنے پر زاہدوں کی رال ٹپکتی ہے. حالانکہ اقبال جیسے عاشق نے کہا تھا یا غالب نے کہا تھا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں. غالب نے کہا تھا، وہ غالب بڑا غالب ہے، کوئی کم مت سمجھنا اس کو. ہاں، علامہ فضل حق نے اسماعیل دہلوی کا جواب نثر میں دیا، غالب نے نظم میں اس کو دھول چٹائی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج کل اس غالب کی سنیت پر بھی لوگوں کو شک ہے. ہاں، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا غالب جو علامہ فضل حق کی بیٹھکوں کی زینت تھا اور اس کی زندگی کی زینت فضل حق جیسا امام تھا. بہرحال کوئی بات نہیں، لوگ ایک دوسرے کو چھینا چھپٹی کرتے رہتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ غالب نے نظم میں جواب دیا اسماعیل دہلوی کا، وہ غالب ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جو ہوتا ہے اس کی اپنی فکر ہوتی ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا انداز بیاں ہوتا ہے. غالب جیسا بندہ، غالب اللہ اکبر، اس نے یہ بات کہہ دی اور بڑے مزے سے کہی. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. زاہد اس کو کہتے ہیں جو سب لٹا دے کچھ نہ رکھے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. یہ غالب جیسا عاشق کہہ رہا ہے. حالانکہ غالب ادھر ادھر بھی گھومتے رہتے ہیں. کبھی تو یار سے دھوکہ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں جس کو ہو جانو دل عزیز. جب محبوب سے دھوکہ کھایا، کسی سے دل لگ گیا تھا، اس نے دھوکہ دے دیا تو غالب نے بڑا رونا رویا. کہتے ہیں دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں. دل ہی تو ہے نا سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. یہ غالب نے کہا محبوب سے دھوکہ کھا کر. لیکن احمد رضا کا دل تو ایک ہی طرف لگا تھا. غالب نے کہا جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اتنا دھوکہ کھا چکا یار سے کہ غالب کہتا ہے کہ بھائی جس کو جانو دل پیاری ہو اب وہ یہ بے وفا محبوب کی گلی میں نہ جائے. لیکن احمد رضا
سے دل لگایا تھا. غالب کہتا ہے کہ جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, لیکن احمد رضا کہتا ہے اور بڑے مزے میں کہتا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. غالب دھوکے باز محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا, اور احمد رضا جان وفا کی گلی سے نکلنا نہیں چاہتا. رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں, وہ رونے کی بات کر رہا ہے, عاشق سونے کی بات کر. یہی فرق ہے عشق میں, جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. وہاں رونے اور ہنسنے کا ذکر ہے, لیکن یہاں یہ کشتہ عشق رسول کہتا ہے رخصت قافلہ کا شور, ارے گش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. غالب نے دھوکہ کھا کر گانے بجانے کی بات چھوڑ دی, لیکن احمد رضا ہے جو بجانا بھی جانتا ہے گانا بھی جانتا ہے, لیکن کس انداز کا, آپ والا نہیں, عشق والا ہے. تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم, اور کوئی بجائے سوزے غم. بجانا تو ہے لیکن سوزے غم کیوں بجانا ہے, اس لیے کہ جب یار چھوٹے تو پھر ہونا کیا ہے, غم ہی تو ہونا ہے. کوئی بجائے سوزے سازے غم, کوئی بجائے سوزے غم, سازے طرب بجائے کیوں, بلکہ وہ فن موسیقی بھی جانتے تھے. اس لیے کہ جب وہ کسی فن کو جاننا یہ کوئی جرم نہیں ہے, اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے وہ بات ہوتی ہے. ان کو فن موسیقی میں اتنی مہارت تھی کہ انہوں نے فن موسیقی کے استعمال سے بھی نعت گوئی کی. ہاں, اس میں موسیقی کا فن بھی بیان کیا نعت خوانی میں, کسی نے نہیں کیا, میری معلومات میں تو نہیں کیا. کسی پڑھے لکھے کو پتہ ہو تو مجھے بتائیں, میں بھی سیکھ لوں. موسیقی کے فن میں بھی نعت بیان کیا. کہتے ہیں حور جنا ستم کیا, طیبہ نگر میں پھر گیا, چھوڑ کے نغمے حجاز. یہ حجاز کا نغمہ بھی فن موسیقی کی ایک اصطلاح ہے, اور دیس کی بھی یہ بھی ایک اصطلاح ہے. اب اس اصطلاح کو موسیقی کے فن کو نعت میں کیسے بیان کیا, حور جنا ستم کیا, طیبہ نگر میں پھر گیا, چھوڑ کے نغمے حجاز, دیس کی چیز گائی کیوں. دیکھ رہے ہیں موسیقی کے فن میں بھی نعت بیان ہو رہی ہے. یعنی یوں نہ کہہ لیں کہ فاسق فن کو بھی احمد رضا نے تقوی کی بنیاد پر بیان فرمایا. ہاں, تو میں بات عرض کر رہا تھا جنت کی, جلدی عرض کروں, مجھے عنوان یہی دیا گیا ہے. آپ سے لوگ جنت کا ذکر کرتے ہیں. جنت امام احمد رضا کو بھی یاد آئی, لیکن کس طرح یاد آئی. لوگوں کو جنت یاد آتی ہے تو حور یاد آتی ہے, حور اور نہر اور باغ اور محل. اب یہ احمد رضا ہے. جنت یاد آتی ہے تو کس طرح یاد آتی ہے, کاش کہ میرے سامنے صوفیہ بیٹھے ہوتے تو میں ان کی دعا لیتا, کیونکہ یہ ہے ادھر بیٹھے. سید صوفی نہیں ہوگا تو کون ہوگا, ان کے خون میں تصوف ہے. جنت کس طرح یاد آتی ہے احمد رضا, ارے ان کو تو کعبہ دیکھ کے بھی یار ہی یاد آتا ہے. جو کعبے کو دیکھ کے اپنا محبوب یاد کرے وہ جنت کو دیکھ کر کے کیوں نہیں یاد کرے گا. حور نہیں ہے وہاں, حور کا تذکرہ نہیں ہے, حور ہے تو جنت میں, لیکن احمد رضا عاشق تو پھر عاشق ہے نا.
حضرت سرکار صابر کلیر نے کہا تھا کہ احمد بہشت و دوزخ، احمد بہشت و دوزخ بر عاشقہ حرام است۔ میں نے کہا نا صوفیہ ہوتے تو پھر رقص کرتے، میں تو طالب علم ہوں لیکن یہ بات ہے بڑی، مگر عنوان احمد رضا کا دیا میرے امام کا تو میں بات کروں گا، کیونکہ وہ اپنے زمانے کا صوفی بھی تھا۔ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن جو پردے کے پیچھے ادھر ادھر بیٹھ کر کے سنتے ان کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ تو ایک مولوی تھے، وہ تو ایک مولوی تھے۔ میں نے کہا کیا تھے وہ؟ سن، ہاں مولوی نہیں تھے وہ، بات سن۔ سرکار صابر کلیر کہتے احمد جب وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے تو تخلص احمد رکھتے تھے، اور جب دوسری زبانوں میں ہندی وغیرہ میں کرتے تھے تو صابر تخلص ہندی میں بھی انہوں نے کیے۔ ان کا کلام یہ ہے، خوبصورت کلام ہے، کہتے ہیں کہ امروز شاہ شاہاں مہما سدشت مارا، امروز شاہ شاہاں مہما سدشت مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ اس کا مقطع ہے احمد بہشت دوزخ بر عاشقہ حرام است، احمد بہشت دوزخ بر عاشقہ حرام است، ای جاں ای جاں ای جاں ای جاں رضائے جانا، ای جاں رضائے جانا رضواں سدشت مارا۔ کہتے جو عاشق ہو جاتا ہے اسے جنت اور دوزخ سے کیا غرض، اس کو تو صرف یار کی رضا چاہیے۔ ای جاں رضائے جانا، ای جاں رضائے جانا، ای جاں رضائے جانا رضواں شدست مارا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض پر کر رہا تھا امام نے کعبہ دیکھا تو بھی یار یاد، کہتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے۔ میں کبھی یہ پڑھ چکا ہوں، اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن بات کیا کر رہا تھا، جنت جنت یاد آئی تو حوریں یاد آئی، غلمہ یاد آئی، اور اس کے بعد نہریں یاد آئی، اور یہ اور سب ہے بھائی، کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن احمد رضا کو جب جنت یاد آئی تو کہا اب کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ کوشش کروں گا سمجھانے کی، ہاں میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں احمد رضا کو سمجھا سکوں، ہاں طالب علم ہوں، اور غوث پاک کے فیض و برکات لے کر کچھ نہیں کریں۔ توجہ کریں، غور سے سننا۔ کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں، جنت یاد آ رہی ہے، جنت یاد آ رہی ہے، لیکن کس پہرائے میں یاد آ رہی؟ عاشق۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ سبحان اللہ کہتے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بار بار اس لیے کہلوا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں کچھ لوگوں کو کہلوانے کی بھی عادت اور کہنے کی بھی عادت ہے، تو اس لیے میں آپ ہی کے رنگ میں بات کر رہا ہوں۔ بزم ثنائے ذل، جنت کیسے یاد آتی ہے؟ کہتے ہیں، اب میری زبان میں سنو، کہتے ہیں احمد رضا کوئی محفل سجی ہو، اور اس محفل جب سجی ہو تو اس میں ایک عنوان ہو، اور وہ عنوان ہو نبی کی زلفوں کی خوشبو۔ کیا عنوان ہو؟ نبی کی زلفوں کی خوشبو۔ تو جب مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ احمد رضا نبی کی زلفوں کی خوشبو تو بیان کر، تو میں کیا کہوں گا کہ 8 جنتوں کی خوشبو۔ حشت خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 8 جنتوں کی خوشبو، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ 8 جنتوں کی خوشبو، 8 جنتوں کی خوشبو اگر سمیٹ لی جائے تو نبی کے زلفوں کے سامنے وہ چھوٹی سی تر کی بوتل نظر آئے۔ جب 8 جنتوں کی خوشبو، 8 جنتوں کی خوشبو، ارے 8 جنتوں کی خوشبو جب زلفوں کے سامنے چھوٹی سی تر کی بوتل ہے، تب تو ہی اندازہ لگا لے ان کی زلفوں کی خوشبو کا عالم کیا ہو۔ توجہ، ارے
ارے جنت کی خوشبو تو 500 سال کے فاصلے تک آتی ہے، لیکن یہ میرے نبی کی زلفوں کی خوشبو ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، جہاں جنت ہے وہیں خوشبو ہے، لیکن یہ میرے یار کی خوشبو ہے کیا، اللہ اکبر، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ یہ امام احمد رضا ہے، اسی کو احمد رضا کہتے، انہوں نے تصوف میں بھی نعت پڑھی، انہوں نے تصوف میں بھی نعت پڑھی، اس کی بتا دو تھوڑا سا۔ تصوف، اصل میں تصوف کہتے ہیں دین کے گودے کو، مغز کو، مغز سمجھتے ہیں، اتنا تو سمجھ، کیلے کے اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، اندر کا مغز ہے نا، ایسے ہی ہے، دین کا جو مغز ہے وہ تصوف ہے، اور لوگ تصوف کو گالی دیتے بولے یہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ناچ نائے تو آنگن ٹیڑھا، ہاں ہاں، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ایسا، یعنی کہ ہاں ہاں، ہمارے آپ کے یہاں بھی کہتے ہوں گے، ہاں نہیں کہتے، نہیں کوئی بات نہیں۔ دوسری بات کہہ دوں، اگر بندر کو ادرک کھلائی جائے تو اس کو کوئی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ بندر کو ادرک کا سواد کیا پتا ہے نا، ایسے ہی تصوف غیر صوفی کو نہیں معلوم ہوتا، ہاں گدھے کو روح افزا کا شربت پلائیں تو اس کو کیا مزہ آئے گا، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں تصوف تو کچھ نہیں ہے، وہ تو شرک ہے اور یہ تو ہے وہ ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا تصوف کیا ہے۔ پہلی بات بتا دوں، یہ جو گانجا پیتے ہیں نا قبرستانوں میں بیٹھ کے، یہ صوفی لوگ نہیں ہیں، ہاں یہ جو چلم لگا کے کہتے ہیں نا مٹا غم اور لگا دم اور مٹا غم، یہ سب صوفی، یہ مکار لوگ ہیں، یہ کوئی صوفی نہیں ان میں سے، اس لیے کہ جو صوفی ہو جاتا ہے نا وہ چلم کا دھواں نہیں اڑاتا، بلکہ وہ تو عشق میں اس کا دھواں نکلتا ہے دل سے۔ وہ دھواں بتاؤں، میرے پاس دلیل ہے، امت کا سب سے پہلا صوفی، امت کا سب سے پہلا صوفی، رسول اللہ کے مصلی کا سب سے پہلا امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں آئی تو دیکھا کہ پورا گھر دھواں دھواں ہے، ابا جان یہ رات کے وقت تو کوئی چولہا نہیں جلا، کوئی چراغ نہیں جلا، تو یہ دھواں آیا کدھر سے؟ فرمایا بیٹی یہ جو دھواں ہے نا یہ چراغ کا چولہے کا نہیں ہے، جب سے حضور کا وصال ہوا ہے ان کی یاد میں یہ دل اتنا جل رہا ہے، یہ دھواں یہاں سے اٹھ رہا ہے، یہ دھواں یہاں سے اٹھ رہا ہے، یہ دھواں دل کا دھواں، اسی لیے اس میں تاریکی نہیں ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے، وہ دھواں اعلیٰ حضرت کے پاس بھی یہ دھواں تھا، وہ بھی کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا، دیکھو سلگنے اور جلنے میں فرق ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ اب نئے دور کے لڑکوں نے چولہا نہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ غریب ماحول کے پلے ہوئے لوگ ہیں، ہاں لوگ کہتے ہیں ایسا نہ کہا کریں، میں نے کہا جو سچائی ہم کہنے میں نہیں چھپا، ہم لوگ غریب ماحول کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے اماں ابا نے ہمیں حلال کما کر کھلایا، اس لیے ہم غربت سے اوپر کی طرف، الحمدللہ ہم لوگ غربت کے پلے ہیں، چندے کے پلے نہیں ہیں، حلال کمائی کے پلے ہیں، سود کے پیسوں کے پلے نہیں ہیں، ہمیں فخر ہے، اپنی غربت پر فخر ہے، اور واللہ اسی لیے کسی کے مال کی چکا چون ہمیں ابھی بھی متاثر نہیں کرتی۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو، خراج کی جو گدا ہو، سکندری کیا ہے، ہمیں کوئی سکندری نہیں۔ میں نے کل کی محفل میں بھی کہا لوگ کیا سکندر سکندر کرتے ہیں، وہ سکندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیدا ہوا تھا،
32 سال 8 مہینے کی عمر کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیا، اور جب مرا تو خالی ہاتھ جنازے میں چلا گیا۔ لوگ کہتے سکندر سکندر، کہا او سکندر ہٹا یہاں سے، سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کیا کرے، سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کیا کرے گا۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا اس کو آدھی دنیا ملی، ہمیں آمینہ کے لال کا دامن ملا، نبی اور آل نبی کا دامن ملا، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے خالی ہاتھ جنازے میں جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے خالی ہاتھ جنازے میں، دامن مصطفیٰ ساتھ لے کر کے۔ سکندر کیا چیز ہے؟ سکندر کیا چیز ہے؟ یہاں کے سکندر رشک کیا کرے، اس لیے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رشک کر۔ کلندر دونوں، دیکھ لو محمد عربی کا کلندر بغداد میں کیسا لٹا رہا ہے، دیکھ لو محمد عربی کا کلندر اجمیر شریف میں کیسے لٹا رہا ہے، دیکھ لو محمد الرسول اللہ کا کلندر محبوب الہی کیسے لٹا رہا ہے، دیکھ لو محمد عربی کا کلندر بو علی شاہ کلندر میرا مرشد کیسے لٹا رہا ہے۔ ہاں، جب ان کے کلندروں کا یہ عالم ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور غوث پاک کے لیے ہے کیا کام، میرے امام کہتے واہ، کہتے بڑے مزے میں کہتے ہیں، جو کہتے ہیں سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تھا۔ جب میں غوث پاک بیان کرتا ہوں تو کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا کہہ دیا، شیر کو کر دیا۔ میں نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، جبکہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، جو جانتے ہیں نا وہ تو جو اپنے آپ کو وہ خود بتا، کہتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میرا راز میں تم نہیں بتا سکتے، تمہارا راز میں نہیں بتا سکتا، تو اللہ کے راز کو کون بتا سکتا۔ بدعتیوں کو پیٹ میں درد اسی لیے غوث پاک کی فضیلت سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار اگر لوگ نے مان لیا کہ غوث پاک اتنے بے مثال ہیں تو ہم نبی کو اپنی طرح بشر کیسے کہہ پائیں گے۔ دنیا کالر پکڑ کے کہیں گی نا کہ جب تو عبد القادر جیسا نہیں ہے تو ان کے نانا جیسے کیسے ہو سکے۔ فرماتے ہیں میں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہوں۔ کیا انی عالم و مالا تعلمون کا راز غوث پاک خود فرماتے۔ ہاں، ایک صاحب نے کہا تو نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ چاند ان کو سلام کرتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بہجت الاسرار میں لکھا ہے۔ اور میں نے کہا تو صرف چاند پہ بات ختم کی ہے، بہجت الاسرار کے مصنف نے تو سورج کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہاں وہی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی ایسے پیدا ہو گئے، بڑے معذرت خانہ انداز میں کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں نہیں۔ میں نے کہا بہجت الاسرار میں ہے کم سے کم، بلکہ میرے امام نے تو اور بڑی بات کی، کہتے ہیں نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا۔ بہرحال بات دور نکلتی ہے، میں عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلندروں کی یہ شان ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ گودا ہے، دین کا گودا ہے، مغز ہے، اس لیے یہ سارے صوفیہ ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سے پھر کہتا ہوں یہ جو گنجڑی چرسی ادھر ادھر جو بھٹکتے ہیں، یہ تمہیں غلط سلط بات، یہ صوفی لوگ نہیں ہیں۔ صوفی لوگ غریب نواز ہے، غوث پاک ہے، محبوب الہی ہے، صابر پاک ہے، سرکار وارث دیوا ہے، شاہ برکت اللہ ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، یہ سب صوفی لوگ ہیں۔ ان کی ایک وقت کی نماز چھوٹنا تو دور کی بات، لوگ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، یہ صوفی لوگ عشاء پڑھنے کے بعد بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اور میرے غوث نے تو اتنی پڑھی ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور 1-2 دن نہیں بلکہ 40 سال تک یہ معمول رہا۔ باتیں بھائیو، یہ باتیں ہیں، وہ صوفی لوگ۔ لیکن آج کل تصوف کے نام پہ لوگ نشے کو پرموٹ کریں، بولے یہ چلم ہے اور یہ سب حرام ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ جو یہ بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اسی لیے تو آج حقہ بھی لوگ عام کرتے ہیں، ہم حقے کے بھی قائل ہیں۔
حقے کے اس لیے قائل نہیں ہے کیونکہ ہماری نظر اس پر ہے کہ حقے میں بھی نشے کی چیزیں ڈال کر وہ سگریٹ پیے گا. ہاں تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو حقے عام ہو رہے ہیں نا اس کو بند کرنا چاہیے. حقے سے بھی نشہ پھیل رہا ہے. اور یاد رکھنا جس دن مسلم امہ نشے کی لت میں پڑ جائے اس دن کسی کو بندوق اور تلواروں سے تمہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں. تم یوں ہی تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, پھیپھڑے ختم ہوں گے, بیماریاں ہوگی, کینسر ہوگا. آپ کو بتاؤں جس رسول نے پیاز نہیں کھایا صرف اس لیے, توجہ کریں, ہمارے نبی نے پیاز نہیں کھایا صرف اس لیے امت کی تعلیم کے لیے کہ پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے. توجہ کر لیں, صرف توجہ کر لیں. نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے, لیکن نہ کچی پیاز کھائی نہ کچا لہسن کھایا. کیوں؟ منہ میں بدبو آتی ہے اس سے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے اگر وہ پیاز اور لہسن بھی کھا لیتے تو ان کے منہ کا مزہ کبھی نہیں بدلتا. میرے پاس اس پہ بھی دلیل ہے کیوں نہیں بدلتا. اتنا بڑا کھارا کنواں جب ایک لعاب ڈالنے سے میٹھا ہو جاتا ہے, توجہ ہے نا, کھارا کنواں جب لعاب ڈالنے سے میٹھا, تو لہسن کی اوقات کیا تھی, پیاز کی. لیکن ہمیں تعلیم دینا تھا میرے امتیوں, میرے غلاموں, جس چیز میں بدبو آئے تمہارا نبی اس کو پسند نہیں کرتا کھانا, تو وہ کڑوے گھونٹ جو نشہ لائے تم اس کی طرف کیسے جا سکتے ہو. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں رحم کرو اپنے آپ پر. آج مسلم معاشرے کے اندر جو نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے نا, کوئی تصوف کے نام پہ پرموٹ کر رہا ہے, بلکہ یہ بات بھی بتاؤں درگاہوں کو بدنام کر کے نشے کی چیزیں درگاہوں پہ بیٹھ کے بیچی جاتی ہیں. اس میں درگاہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے, وہاں بیٹھ کر جو گندے کام کر رہے ان کا قصور ہے. اور الحمدللہ درگاہ والے اس سے بالکل بری ہیں, جو سچے مجاور لوگ ہیں وہ اس سے بالکل بری ہیں. لیکن وہاں جو بیٹھتے ہیں نا لوگ فقیر بن کر کے, کلندر بن کر کے, وہ کوئی کلندر نہیں ہے, وہ شیطان لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. سچے کلندروں کے ہم غلام ہیں, کسی لباس میں ہم اس کے غلام ہیں. یاد رکھنا, اس لیے میری گزارش ہے یہ جو دھندے جیسے بیوٹی پارلروں سے زنا کے دھندے چلا رہے ہیں لوگ, ویسے قبرستانوں میں بیٹھ کر نشے کے دھندے چلا رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, خاص مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے, نشے کو لے کر مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے تمہارے ٹیلنٹ کو. دنیا جانتی ہے جس دن تم پڑھو گے کوئی پڑھائی میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جس دن تم بزنس کرو گے اس دن کوئی تم سے بزنس میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو کیا نہ ان کو سیاست کرنے دو, نہ تجارت کرنے دو, نہ تعلیم حاصل کرنے دو. باضابطہ طور پر یہ میری اپنی ریسرچ ہے اس بات پر, حالانکہ کہیں میں محقق نہیں, میرے اپنے شہر گنبد و مینار کا شہر, تقریباً 400 سے زیادہ مسجدیں میرے شہر میں, جدھر نظر اٹھاؤ الحمدللہ گنبد و مینار ہی نظر آتے ہیں بفضل ہی تعالی. الحمدللہ اذان کی صدا گونجتی ہے, ایک وقت کی اذان کی صدا کم سے کم آدھے سے پون گھنٹے تک گونجتی ہے ہمارے شہر میں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو ہمیشہ آباد رکھے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر کے لوگ ایسے ہیں, جیسے آپ لوگ پیار کرتے ہیں دنیا بھر کے لوگ, شہر کے لوگ لوگوں سے کم پیار کرتے ہیں, لیکن ہمارا شہر ایسا ہے کہ باہر سے زیادہ ہمارے شہر کے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں. پیار والے لوگ ہیں, محبت والے. یہ جلسہ آپ نے بارش کی وجہ سے یہاں کیا, ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ بارش ہونے کی صورت میں بھی جلسہ وہی ہوگا جہاں کا اعلان ہوا ہے. ہم لوگ جگہ نہیں چینج کرتے. کیوں؟ کیونکہ میری قوم میرے ساتھ بارش میں بھیگتی ہے اور میں بھی بارش میں بھی. لوگ چھتری لگاتے, میں نے کہا نہیں, قوم کا جو حال وہی میرا حال. میں بھاگنے والا قائد نہیں ہوں, میں اپنی قوم کا خادم ہوں. قوم بھیگے گی ہم بھی بھیگیں گے, قوم کو پسینے آئیں گے ہمیں بھی آئیں گے, قوم جس تکلیف میں رہے گی ہم بھی رہیں گے, قوم جس خوشی میں رہے گی ہم بھی, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے. بہرحال یہ کہہ رہا تھا, تو وہاں جب نشہ خوب عام ہوا تو وہاں ہم لوگوں نے میٹنگ کی کہ نشہ ختم ہو. تو جب ہم نے تحقیق کی یہ نشہ بڑھ کیسے رہے, تو کہا مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے. وجہ تم پڑھ نہ سکو, جب تم پڑھو گے نہیں آگے نہیں بڑھو گے. وہ تمہیں بیت الخلا صاف کروانا چاہتے ہیں, اسلام دشمن طاقتیں تمہیں غلام بنانا چاہتے ہیں, تمہاری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں. وجہ ہے, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, برا مت ماننا. نشہ کرنے والا بہت دن تک نشہ کرے تو وہ مرد بھی نہیں رہ جاتا,
وہ شادی کے قابل نہیں رہ جاتا، جا کے ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ بیوی کو مطمئن کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، ڈاکٹروں سے پوچھو جا کر کے، ہم نے پوچھا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، تقریر کرنے سے پہلے ہم نے 8 دن تک مسلسل نشے کے خلاف تحریک چلائی تھی اپنے شہر میں، اور الحمدللہ جو لاسٹ پروگرام ہوا تھا اس میں سارے آفیسر، سیاستداں، ہر پارٹی کا سیاسی آدمی، اور جو پورا الحمدللہ بڑا گراؤنڈ ہے، تاریخی اس میں پروگرام ہوا تھا، انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا، آپ جا کے دیکھ لیں، میں کوئی بڑائیاں نہیں مار رہا لیکن انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی، میں نے ان سے کہا تھا صرف اسلام میں نشہ حرام نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی حرام ہے، بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ ان کے مذہب میں تو یہ ہے کہ برہمن کو قتل کرنا جتنا بڑا پاپ ہے اتنا ہی بڑا پاپ نشہ کرنا بھی ہے، یہ ان کے مذہب کی بات ہے، اس کو خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ غور فرمائیں، ان کی کتاب سب کی کتابوں میں ہے۔ میں تو ہندوستان کے لیے مشورہ دیتا ہوں، اگر ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو نشہ مکت کرنا ہوگا۔ ہمارے لیڈر لوگ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ صرف اس کا مذہب کو وہ برا بولے، اس کے مذہب کو وہ برا بولے، اسی میں الجھے ہوئے ہو۔ ہندوستان کو نشہ مکت کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان کو زنا مکت کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان کو گندی فلموں پہ پابندی لگا کر انٹرنیٹ پہ جو گندی فلمیں اس کو بند کیوں نہیں کراتے؟ اگر یہ ہو جائے گا، کسی مفکر نے کہا تھا تم نشے کے اڈے بند کر دو، میں 50% دواخانے بند کرا دوں گا، 50% جیلیں بند کرا دوں گا۔ یہ کہا کسی مفکر نے، جیلیں جو آباد ہے نشوں کی وجہ سے، دواخانے جو آباد ہے نشوں کی وجہ سے، چوری اور اسی طرح سے کرپشن جو آباد ہے نشوں کی وجہ سے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منع کرنے والا خود نشے سے محفوظ ہونا چاہیے۔ جب ان لوگوں کی خود کی عادت ہے مالداروں کی کہ غریب تو دیسی جا کر کے پیتا ہے اور مالدار لوگ میڈیکلوں سے خرید کر پیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ میڈیکل کی فلاں دوا، یہ کھانسی کی اور یہ فلاں کی، یاد رکھو بہانے نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے تمہارے ہر بہانے پر نظر کر کے اعلان کر دیا تھا کل مسکر حرام، کسی بھی چیز سے نشہ حرام ہے۔ اگر کھجور کو پانی میں رکھ کر کے اتنا رکھ دیا جائے کہ کھجور کا رس پینے سے بھی نشہ ہو تو اسلام کہتا ہے وہ بھی نہیں پیا جائے گا، ہے نا؟ جس سے نشہ ہوگا نشہ ختم۔ تو یہ ٹارگٹ ہے۔ میں میرے دل کا درد آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بیوی کے لائق نہیں رہ جاؤ گے۔ اور پھر اس پہ بھی کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، دیکھو اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے۔ میں اللہ رسول کا بندہ ہوں، حضور کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس پہ بھی کوئی کہے گا یہ بھی شرک ہے۔ میں نے کہا سورہ یوسف پڑھ لے، اس میں عبد کس معنی میں آیا، سورہ نور پڑھ، اس میں عبد کس معنی میں ہے، اسی معنی میں میں بھی عبد ہوں۔ ہاں بہرحال یہ الگ عنوان ہے، دوسری طرف نہ جاؤں گا، لیکن بات سن لے، توجہ فرمائیں۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کے بستر کا حق ادا، حیا کے پردے میں حق ادا نہیں کر پائے گا تو وہ بے چین ہوگی تو ساس بہو کے جھگڑے دن کو ہوں گے، اس لیے کہ جب شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتا تو وہ چڑچڑی ہوتی۔ بیویاں یوں ہی چڑچڑی نہیں ہوتی، یہ حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں۔ صبح اٹھے گی تو بچوں کو مارے گی، ساس سے لڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب شوہر بیوی کا حق ادا کرے تو قرآن کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب اس کو سکون ملے گا تو وہ پاگل بھی لڑے گی، جھگڑے گی۔ تو یہ نشے میں مبتلا کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 جھگڑا ہوگا، نمبر 2 اگر شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے جیے گی اور آخری میں خودکشی کر سکتی ہے، اور اگر تھوڑی سی بے باک ہے تو پھر تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ اتنی بڑی برائی ہے، اسی لیے کہا نشہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، جڑ۔ یہ تو معاشرے کی برائی۔ دوسری چیز، نشہ کرو گے کماؤ گے نہیں، خرچہ کیسے ہوگا؟ کہاں سے لاؤ گے خرچہ؟ کہاں سے؟ جب بے ہوش پڑے رہو گے تو کہاں؟ ہمارا مذہب، توجہ کرنا، بے ہوش پڑا رہنا تو دور کی بات، ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے زیادہ سونے والوں سے بھی اللہ ناراض رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 2 لوگوں پر اللہ کا عذاب بالکل لٹکتا رہتا ہے، ایک تو بھوک نہ ہونے پہ کھانے والا اور دوسرا زیادہ سونے والا۔ جس مذہب نے زیادہ سونے سے منع کیا وہ مذہب بے ہوش پڑے رہنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول
معمول سے کچھ زیادہ سو گئے. توجہ, جو معمول تھا سونے کا کچھ زیادہ سو گئے. اٹھ کے پوچھا عائشہ آج مجھے گہری نیند آئی, کیا کیا تھا تم نے؟ ام المومنین نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان, جو چادر اکہری کر کے بچھاتی تھی اس کو ڈبل کر دیا, اسی لیے سب. حضور نے میں خبردار آج کے بعد ڈبل مت کرنا چادر, میں زیادہ سونا نہیں چاہتا. نمبر 2, تصوف کی بات آئی نا. صوفیہ کہتے ہیں اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے تو اس کا پہلا زینہ ہے کم کھانا, کم بولنا, کم سونا. یہ کیسے صوفی لوگ ہیں؟ یہ کیسے صوفی لوگ ہیں بیچارے جن کا کھانے سے کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہ تصوف چڑیا کوا نہیں ہے, یہ پہلا زینہ ہے تصوف کا, کم کھانا, کم بولنا, کم سونا. اور ہم لوگوں میں تینوں چیزیں نہیں, نہ کم کھاتے ہیں, صبح اٹھے تو ناشتہ چاہیے, بریک فاسٹ, پھر دوپہر کو چاہیے, پھر 4 بجے چاہیے, پھر اس کے بعد مغرب بعد بھی کچھ چاہیے, پھر اس کے بعد عشائیہ چاہیے, رات میں 2 بجے تک جاگے تو پھر اور ڈھونڈتے ادھر ادھر کیا کھائیں. جتنا کھاؤ گے صحت نہیں بنے گی, جتنا کھاؤ گے اتنا بیمار رہو. جب تک مسلمان کم کھاتا تھا مسلم محلوں میں دواخانے نہیں تھے, جب سے کھانے لگا ہے خوب ڈٹ کے کھاتا ہے. بلکہ اب مسلمان کھانا نہیں کھاتا الا ماشاءاللہ, کھانا اب ہمیں کھانے لگا ہے. یہ حال ہو گیا ہے, یہ حال ہو گیا ہے. بہرحال بات بہت دور نہ نکلے تو جو زیادہ سوئے اللہ اس سے ناراض رہتا ہے. زیادہ سونے والوں کے چہرے سے نور چھینا جاتا ہے. کم سونے کی برکتیں اگر بتا دوں تو سمجھ میں آئے. جتنے بھی اولیاء ہیں سب کم سوتے تھے, اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں یہ تسبیح پڑھ لوں, یہ سورہ پڑھ لوں, یہ وظیفہ پڑھ لوں, صوفی بن جاؤں. یہ پڑھنے سے کوئی نہیں بنتا, پہلا زینہ ہے. صابر پاک نے تو 12 سال تک کچھ نہیں کھایا, درخت کی پتیاں. میرے مرشد آپ سب کے مرشد غوث پاک نے تقریباً 36-37 سال درخت کی پتیاں کھائی. گردن ہریالی کا اثر گردن پہ ظاہر ہوتا تھا. حضرت بایزید بستامی پانی پی کے سحری کرتے تھے اور درخت کی پتیوں سے افطار کرتے. یہ سب باتیں ہیں, یہ تصوف کی باتیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں چلم پی کر کے صوفی بنو, یہ حال ہے. ایک مرتبہ کچھ چلم پی رہے تھے ہمارے دوست, عزیز دوست, اور ہم ساتھ جا رہے تھے تو اتفاق سے ایسی ہری چادر تھی, ہمارے ساتھی ہے مبلغ ہے, تو انہوں نے چلم کے دھوئیں پر ایسے منہ پہ رکھ لیا, ان کو برداشت نہیں ہوا, منہ پہ رکھ لیا. تو ایک چلم پینے والا کہہ رہا تھا اے مولوی پیے گا نہیں تو ولی کیسے بنے گا. یہ استغفر اللہ, یہ حال ہے. یہ بے باکیاں ہیں, استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں ہاں پی کر ہی کوئی ولی بنتا ہے, پی کر ہی کوئی ولی بنتا ہے, لیکن یہ تیرا گندا دھواں پی کے نہیں, یار کی آنکھوں سے جام پی کر. اور بیدم شاہ نے اس جام کا تذکرہ کہتے ہیں وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں, زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے. ارے حلق کو خبر نہیں ہوتی اور جام پلا دیا جاتا ہے. تیری آنکھوں کے پیمانے پیتے ہیں تیرے مستانے. وہ پینے کی بات الگ ہے, تو نے کی کتابوں سے, ہم نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے سے. امام نے بھی پینے کا ذکر کیا ہے, کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے بون بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. تو بات میں جلدی ختم کروں, دور نکل گئی بات, اینڈ کرتا ہوں. لیکن یہاں یہ بات بہت اہم آ گئی, اس لیے میں نے وہ تصوف والی بات روک دیا, بات پوری کر لوں. تو مسلم محلے ٹارگٹ پر تم پڑھ نہ سکو,
تم تجارت نہ کر سکو، تم سیاست، تمہیں غلام بنا کر رکھنے کے لیے نشہ، جس مذہب میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا، بے ہوش پڑے رہنے کی اجازت۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت اصل میں ٹینشن بہت رہتا ہے اس لیے نشہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا نشے سے ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر ٹینشن کا خاتمہ چاہتے ہو حضور کو یاد کر لو بس۔ اس میں بھی امام نے کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی۔ اور یاد رکھو نشے کا اتنا بائیکاٹ کرو کہ جو نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا اس کا بھی بائیکاٹ کر دو۔ قرض مانگے قرضہ مت دو، بیٹی مانگے بیٹی مت دو، بیمار پڑ جائے دیکھنے مت جاؤ، محفل میں آئے اس کو بیٹھنے مت دو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تم اس کو عزت سے بٹھاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا۔ نشہ کرنے والوں کو عزت سے بھی اپنی محفل میں مت بٹھاؤ، بائیکاٹ کرو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ ننھے بچے 16 17 سال کے یہ حال ہے، توبہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوٹ سکتا، میں نے کہا بشر حافی جیسا حوصلہ ہو تو ایک ہی رات میں نشہ چھوٹتا ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا میرے امام احمد رضا انہوں نے تصوف میں بھی نعت کہی ہے۔ بات تصوف کی چلی تھی، تصوف میں جو الگ الگ اصطلاحات ہیں ان میں ایک اصطلاح جو ہے وہ فنائیت کی اصطلاح، فنا کی اصطلاح ہے۔ تو وہیں پہ بات آ کے اینڈ ہوتی ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی حضور تو انسان ہے نا، حضور کیا ہے بولے بھئی، اور الحمدللہ ہم حضور کو انسان مانتے ہیں، حضور انسان ہیں، حضور بشر ہیں۔ جو ہم پہ الزام ہے نا کہ یہ حضور کو بشر نہیں مانتے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حضور کو بشر مانتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے اپنے جیسا بشر نہیں مانتے، انہیں خیر البشر مانتے، سید البشر مانتے، افضل البشر مانتے۔ جلدی ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ کل بھی شاید مجھے آپ ہی کے بھاؤ نگر میں بولنا ہے، اور کل کا عنوان امام حسن ہے۔ اس محفل حسن میں بھی انشاءاللہ ذکر حسن ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری تقدیریں بھی حسن ہو جائے گی، اور انشاءاللہ خاتمہ بھی حسن ہوگا۔ ہاں تو فنا کی منزل ہے تصوف میں۔ تو حضور ہم کہتے ہیں حضور بشر ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک طبقہ کہتا ہے وہ نور ہے، کہاں حضور نور بھی ہیں لیکن فرشتوں کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آئیے اس کو تھوڑا سا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لباس بشر میں بھی ہیں، لباس نور میں بھی ہیں، لیکن حقیقت مصطفیٰ جدا ہے۔ ٹھیک، اب حضور کو لباس بشر میں کچھ لوگوں نے دیکھا تو کچھ مولوی لوگ کہہ اٹھے کہ حضور بشری لباس میں ہے نا تو ہماری طرح ہے۔ ہم نے کہا تم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو تمہیں نبی چھوٹا نظر آیا، لیکن جب ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں لباس بشر بڑا نظر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک بشری لباس سے افضل کوئی لباس ہوتا تو اللہ وہی لباس میں محبوب کو بھیجتا۔ اللہ نے لباس بشر میں بھیجا، مطلب اللہ کے یہاں لباس بشر سے بڑا کوئی لباس۔ اس کو بیدم شاہ صاحب نے بڑی دمدار انداز میں بیان کی، کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں۔ یار لباس بشر میں کیا آیا، ہمیں پتا چل گیا کہ معیار بشریت کیا ہے۔ ٹھیک، تو نور ہیں وہ لیکن جبریل کی طرح نہیں۔ کیوں؟ اگر جبریل کی طرح نور ہوتے تو جبریل تھکے تو یہ کیوں نہ تھکتے، یہ کیوں نہ تھکتے؟ بہرحال تو پھر حضور جبریل کی طرح نور نہیں اور ابو بکر کی طرح اور ہماری طرح بشر نہیں۔ حالانکہ ابو بکر صدیق بھی تو ہماری طرح نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ بڑے عظیم ہیں، لیکن ان کی طرح بھی حضور نہیں ہے۔ حضور نے ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور کی اب 3 شانیں آپ
تسلیم کر لیں، تصور کر لیں، بشریت، نورانیت اور حقیقت۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے تصوف کی اصطلاح جو آپ کے سر کے اوپر سے جا رہی ہیں لیکن کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہیں۔ توجہ، ایک ہے بشریت اور ایک ہے نورانیت اور ایک ہے حقیقت۔ اور حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے آسمانوں تک، مسجد حرام سے آسمانوں تک، اور ایک آسمانوں سے عرش اعظم تک، اور ایک عرش سے لامکاں تک۔ تو شان بشری میں کہاں تک گئے؟ آسمانوں تک، یعنی آسمان سے پہلے تک، اور آسمانوں سے عرش تک شان نورانیت کے ساتھ۔ اب اس سے جو آگے گیا وہ جبریل کو بھی پتہ نہیں۔ توجہ ہے؟ جبریل، یہ ہے تصوف، ٹھیک؟ یہ ہے تصوف۔ دیکھو تصوف کا اس لیے انکار کرتے ہیں یار لوگ کیونکہ جب اس کو مان لیں گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ کوئی آگے جو گیا وہ جبریل کی طرح نہیں تھا۔ جو آگے گیا وہ جبریل کی طرح، کیوں؟ کیونکہ جبریل نور ہے، اس پر سب کا اجماع ہے۔ جبریل علیہ السلام کے نور ہونے میں کسی کا اختلاف ہے، لیکن وہ نور بھی تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ تو اگر نور بھی جل رہا ہے وہاں تو اس نور کو بھی جلنا چاہیے۔ بھائی پتھر مارنے سے یہ فوکس پھوٹ سکتا ہے تو اس کو بھی پھوٹنا چاہیے پتھر سے، صحیح ہے نا؟ خنجر سے اگر یہ مولانا مر رہا ہے تو اس مولانا کو بھی مرنا چاہیے، کیونکہ دونوں برابر ہے نا۔ اللہ نہ اسے مارے نہ اسے، اللہ سب کو لمبی عمر عطا کرے۔ لیکن مثال ہوتی ہے، آپ ہنسے نہیں لیکن بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ لیکن اس لیے تصوف کو اتنا لمبا کر کے نہ سمجھاؤں گا تو اٹھ کے کہیں گے بابا نے تقریر تو بہت اچھی کی، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو ایسا الزام لے کے نہیں جانا چاہتا بھاؤنگر سے، میں تو آپ کے ساتھ نیچے اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ نور جل رہا ہے تو وہ بھی وہی نور ہے تو اس کو بھی جلنا چاہیے۔ لیکن حیرت ہے کہ یہ نور جلتا ہے اور وہ نور آگے بڑھتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نور میں بھی کوئی فرق ہے نا۔ پھر چلے اور آگے بڑھے، بولوں نہ بات کروں، ٹائم ہوا ہے ختم، ٹائم ختم ہوا ہے، لیکن بات ابھی اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو کچھ عرض کروں گا۔ ارے اگر دونوں نور برابر ہے، جبریل کا نور بھی اور حضور کا نور بھی اگر یکساں ہے تو جبریل تو تلوائے مصطفیٰ پہ اپنا سر رکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آسمانوں پہ تھک رہے ہیں۔ یہ کیسا نور ہے؟ دونوں برابر، یہ تھکے یہ نہ تھکے؟ بھائی بات تو سمجھ میں اور کتنا تھکے؟ ایک مقام پر میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا، اگر سمجھنا ہے تو ادھر جانا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، کتنا تھکے؟ تھکنے کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ تھکنے کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ 3۔ جیسے آپ تھک گئے، کوئی بات نہیں، پریشان نہیں، کوئی بات نہیں، ہاں تھکے۔ تو جب آدمی تھکتا ہے تو تھک کر کے وہ تھوڑا سا سست ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھکنے کی پہلی منزل، ٹھیک؟ اس کے بعد تھکتا ہے مگر ہمت نہیں ہارتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جس کے ساتھ چلتا ہے نا، سست ہونے کے بعد بھی اس کا بازو پکڑ لیتا ہے، اس کا دامن پکڑ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار کم از کم اسی کے سہارے چلو۔ یہ دوسری منزل بھی تھکنے کی۔ جب تیسری منزل ہوتی ہے تھکنے کی تو دامن اور بازو ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور وہ بیٹھ کر کے جانے والے کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی نظر ہی کام کرتی، بس وہ دیکھتا رہتا ہے۔ یہ تیسری منزل ہے تھکنے کی۔ اس منظر کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں، حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کے اپنی طرح کہنے والے، جبریل کے آگے جاتے بھی تو دیکھ۔ تینوں منزل بیان کی ایک مصرے میں۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، پہلی منزل۔ تھکے تھے روح
امی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، دوسری منزل. تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، تیسری منزل. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جو جبریل کو تھکا دے، ارے جس کے ساتھ جبریل اڑتے اڑتے تھک جائیں اور اس کے بعد تھک کر کے بیٹھ جائیں، اللہ اکبر، اس نبی کی رفتار کا عالم کیا ہو. جس کے ساتھ فرشتے تھک جائیں، صرف فرشتہ نہیں سید الملائکہ تھک جائیں، اب بتاؤ وہ بشر ہے نرا یا بشر ہے نرا یا وہ نرا جبریل کی طرح نور ہے. تو ہمارے صوفیہ کہتے بشریت ایک شان، نورانیت دوسری شان، اور حقیقت بشریت سے آسمانوں سے پہلے تک اور آسمانوں سے لے کر عرش تک سدرہ تک نورانیت کے ساتھ، نوریوں میں گئے تو نورانیت کے ساتھ. لیکن جب یار کی بارگاہ میں گئے تو کون گیا؟ وہ تھا کون جو گیا؟ اب اسی کو صوفیہ کہتے. وہ کون گیا؟ تو وہ اپنے زمانے کا صوفی اعظم کہتا ہے. گیا کون؟ اعلیٰ حضرت کہتے وہی ہے اول. یہ صوفی کہہ رہا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. کون؟ اللہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن والباطن. اللہ وہی اول، اللہ وہی اول، وہی ہے، اس کے سوا اور کون؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. گیا کون؟ اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. اب جو میرے بھائی کہتے ہیں نا وہ تو صرف مولوی تھے، میں نے کہا لے آ کسی مولوی کو اور اس شعر کی تشریح کرا لے، غلامی نہ لکھ دوں تو پھر کہ مولوی کے بس پہ نہیں اس کی تشریح کرنا. آپ کہتے ہیں وہ صرف مولوی تھے. ارے جب مولوی تشریح نہیں کر سکتا تو یہ کوئی مولوی لکھ کیسے سکتا ہے؟ وہ اپنے زمانے کا سرمست تھا، وہ اپنے زمانے کا منصور تھا جس نے یہ بات لکھی، اسی کے جلوے. آج تک کسی کا قلم نہیں چل سکا کہ اس کا معنی کیا ہے حقیقت میں. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. لیکن میں یہ اسی کو تھوڑا سمجھا دوں انہی کے لہجے. حالانکہ میں کوئی صوفی نہیں لیکن سمجھا سکتا ہوں. کیا؟ پھر بتایا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. بندہ ملنے، اب دیکھو یہاں بہت نازک بات ہے. جب کہا نا اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی، تو کچھ لوگوں کو پیٹ میں مروڑ ہوگا. دیکھو کہہ دیا رسول اللہ اللہ ہو گئے، اللہ ہو گئے، اللہ ہو گئے. نہیں 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 نہیں، کیونکہ احمد رضا جہاں صوفی ہے وہیں شریعت کا امام بھی ہے. اسی کے جلوے تو اس نے کہا، لیکن وہ یار کے جلووں کا پرتو بھی ہے سب کچھ ہو کر بھی وہ بندہ ہی ہے. بندہ تو کہتے ہیں کون گیا؟ تو بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. لمحہ باطن میں گمنے، یہ اسی، وہ جو اسی کا جلوہ کون تھا؟ وہ جلوہ ظاہر تھا جو جلوہ باطن میں گمنے گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. آخری بات کر لوں اب. اور بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ یہ سب مولوی لوگ بڑھا رہے ہیں ان کو. میں ایک بات آخری میں کہہ دوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں بھی لوگ ان سے بہت اختلاف کرتے.
اور ایک بات یاد رکھنا، حق کی مخالفت ہمیشہ ہوئی ہے. بڑے مخالف نے ان کے دور، بڑے گالیاں دیتے تھے لوگ، ابھی بھی دیتے ہیں بہرحال، اور وہ کہتے بھی تھے کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر تو اللہ رسول کی توہین سے رکے رہتے ہیں، وہ کہتے بھی تھے. تو ان کے دور میں حکیم اجمل خان صاحب کا دور، حکیم اجمل کو جانتے ہیں، بہت مشہور حکیم ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ حکیم اجمل خان صاحب. ان کے ایک دوست تھے، وہ ہائی کورٹ کے وکیل تھے یا جج تھے، ہائی کورٹ کے وکیل تھے یا ہائی کورٹ کے جج یا وکیل. اور ان دونوں کے مشترکہ ایک دوست تھے ملک شام کے ایک سید صاحب، اور وہ صاحب کرامت تھے. ان کی کرامت یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ حکیم اجمل صاحب کے گھر وہ آ کے ٹھہرتے تھے. حکیم صاحب نے کہا ایک مریض کو دیکھنے جانا ہے، تو سید صاحب کو کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں تو ہم آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے جانا اچھا نہیں لگتا، چلو میں مریض کو دیکھ لوں گا اور تھوڑا گھوم بھی لیں گے. سید صاحب نے کہا چلو. تو وہ جو جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. تینوں چلے. تو حکیم صاحب نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا میں نسخہ لکھ دیتا ہوں. تو سید صاحب نے کہا حکیم صاحب بدنام مت ہوئیے، یہ 3 دن میں مر جائے گا، دوا مت دو اس کو. تو حکیم صاحب نے کہا حضرت اس کی صحت ویت دیکھ کر کے نہیں لگتا کہ یہ تو بہت بھلا چنگا آدمی ہے، کوئی مرے گا اڑے گا نہیں، میرا تجربہ بتا دے. کہا نہیں لیکن میری نظر بتا رہی ہے مرے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو 3 دن یہاں رکتے اس کے بعد دوا دیں گے. ٹھیک 3 دن ہوئے اور وہ مر گیا. تو حکیم صاحب دل سے فدا تھے ملک شام کے سید صاحب پر. اب ظاہر سی بات ہے جب چمتکار ہی دیکھ لیا، کرامت ہی دیکھ لی، تو پھر وہ وکیل صاحب جو جج صاحب تھے وہی بڑے فدا تھے. تو بڑی دوستی تھی، پکی دوستی. ایک دن تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا. مشہور آدمی کا ذکر ہوتا ہے تو مائنس پلس سبھی چلتی. تو ذکر آیا اعلیٰ حضرت کا، تو جو جج صاحب تھے وہ ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا چھوڑ یار اس مولوی کا ذکر، وہ مولوی کا ذکر. تو جب یہ کہا چھوڑ یار وہ مولوی کا ذکر، تو حکیم صاحب نے کہا کیوں ایسا بولتے ہو؟ بولے وہ توہم پرست مولوی ہے، وہ کوئی اچھا مولوی نہیں ہے، وہ توہم پرست ہے. تو سید صاحب جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا حکیم صاحب اس کا منہ بند کرائیں. حالانکہ وہ ایسا نہیں کہتے تھے، لیکن انہوں نے اس دن غصے میں کہا اس کا منہ بند کرائیں. اگر یہ مولوی صاحب کے خلاف بولے گا تو آج کے بعد تم سے بھی تعلق ختم ہوگا اور اس سے بھی تعلق ختم ہوگا. تو وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا سید صاحب نہ آپ نے ان کو دیکھا نہ آپ ان سے ملے، میں نے اپنی آنکھ سے مولوی کو دیکھا، وہ بازار میں بھی سیدوں کے پیر چومتا ہے، وہ اتنا توہم پرست ہے. سوچئے تو صحیح ذرا نا، کہ اب ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے اس کو جس نے قانون پڑھا ہو اس کی عقل، اس اعلیٰ حضرت کی عادت تھی سیدوں کے دست بوسی بھی کرتے تھے اور قدم بوسی بھی کرتے تھے. اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے قدم بوسی اور دست بوسی پر. صحابہ حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی. آج کل کچھ لوگوں کو مروڑ بھی ہے کہ پیر کیوں چومے جاتے ہیں بزرگوں کے. میں نے کہا ابو داؤد شریف میں صحابہ نے ہاتھ بھی چومے اور پیر بھی چومے. اور اعلیٰ حضرت تو سیدوں کا ایسے عاشق آدمی کا نام ہے، عید کی نماز پڑھ کے کبھی ماں باپ کو پہلے سلام نہیں کیا. کہتے تھے عید کی نماز پڑھ کے پہلے سید کو سلام کر کے مبارکباد دوں گا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو. ارے نبی کے دور میں پیدا نہیں ہوا، آل نبی کا دور تو ملا ہے نا. تو نبی کو تو میں نے نہیں دیکھا، تو آل نبی کو پہلے، جس کے صدقے میں عید ملی ہے اس کی اولاد کو پہلے خوشی پیش کروں گا. اسے اعلیٰ حضرت، آج کل لوگوں نے ان کو سیدوں کا دشمن بنا کر بھی پیش کر دیا. پتہ نہیں کیا باتیں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. کہتے وہ تو ان کو نہیں مانتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے. میں نے کہا اللہ کے بندو، وہ تو ایک سید صاحب تو یہ کہہ کر کے آ گئے ہے کوئی سید کو بھیک دینے والا، تو خود اٹھ کر کے آئے. اور سید کو، حالانکہ سید صاحب نے طلب کیا تھا، وہ سید کو یوں بھی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے آل نبی سے، خون نبی سے میرا ہاتھ اوپر کیسے ہو جائے. وہ جب سید کو کوئی چیز دیتے تھے تو یوں دیتے تھے. میرا دیتے وقت بھی ہاتھ اونچا نہیں ہونا چاہیے. اس کو احمد رضا کہتے ہیں. بس ایک بار پڑھو ان کو، ان کی زندگی پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلے گا. اور ہم اعلیٰ حضرت کو کوئی چاپلوسی کی وجہ سے بیان نہیں کرتے.
نہ ان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا ولی، مجدد، جس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں جب اس نے سیدوں کے نانا کا دفاع کیا ہے، جب سیدوں کے نانا پہ حملہ ہوا تو پھر وہ ننگی تلوار کی طرح سامنے آ کے کہتا ہے دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے. تو سیدوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمارے نانا کا دفاع کیا ہے، جب لوگ تجھے کچھ کہیں گے تو ہم بھی تیرا دفاع کریں گے. اور سادات اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو کہا وہ تو تہم پرست ہے، وہ تو سیدوں کے تو جو سید صاحب نے کہا اللہ کے لیے کوئی مجھے بھیک دے. تو جب باہر آئے تو کٹورا ہاتھ میں لے کر آئے، اور جتنی کٹورے میں رقم تھی اتنی سب ایسے نیچے ہاتھ میں کر دی. سید بادشاہ میرے آقا لے لو جو لینا ہے. یہ سید تھا، حالات کا مارا تھا، مانگنے پہ مجبور ہو گیا تھا، لیکن خون تو خون ہے. جب اتنی بڑی رقم دیکھی، کم و بیش اس میں 200 روپے رکھے تھے اس زمانے کے، پوری وہ جو کٹورا دیکھا کٹورے میں تھے پیسے، پوری رقم دیکھی، صرف ایک چونی نکالی جو ضرورت کے مطابق تھی. سیدوں کی غیرت تو پھر غیرت. حالات کا مارا آدمی کچھ بھی کرتا ہے، لیکن خون کی اپنی اصلیت ہوتی ہے. تو چونی صرف نکال لی. امام نے اپنے گھر والوں سے کہا ان کا پتہ معلوم کر لو، اور آج کے بعد ان کو صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ جب نیند سے اٹھا کرے نا تو اس سے پہلے ان کے گھر چونی پہنچ جانی چاہیے. احمد وہ سیدوں کی اگر کوئی ایسی بات بھی دیکھ لیتے نا کہ کوئی شریعت کے موافق نہیں ہے، اصلاح کیسے کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک سید صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، حالانکہ ان کے ہاں وہ چونکہ خان صاحب تھے نا، پٹھان تھے وہ، تو پھر شریعت کے خلاف کچھ دیکھ نہیں پاتے تھے. کوئی سونے کی انگوٹھی پہنا ہوتا تو پھر وہ ڈانٹ سنتا تھا، پھر اس کو اتارنے لگاتے تھے، اور پھر وہ شریعت کے معاملے میں ننگی تلوار تھی. لیکن سید صاحب انگوٹھی پہن کے سونے کی تو انداز بدل گیا. کہتے ہیں سید صاحب آپ لوگ تو سخی لوگ ہیں نا، کیا یہ انگوٹھی آپ مجھے عطا کریں گے؟ میں تو خانہ زاد غلام ہوں نا آپ کے گھر کا، یہ انگوٹھی مجھے دیں گے آپ؟ سید پھر سید، سید پھر سید. جیسے کہ انگوٹھی آپ دیں گے، انگوٹھی اتاری اور دے دی، لے لی. سید صاحب تو آئے تھے، مہمان بنے تھے، چلے گئے. وہ انگوٹھی کو اللہ اکبر، سونے کی انگوٹھی کو جو مردوں کی تھی اس کو لیڈیز کروایا، اور ایک چاندی کی ایک نک کی انگوٹھی الگ بنوائی، اور اس کو پھر جب وہ پارسل کے ذریعے سے سید صاحب کے گھر بھیجا، اس میں لکھا یہ مخدومہ صاحبہ کے لیے سونے کی انگوٹھی اور یہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں. یہ انداز تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ. اور بات آ گئی سیدوں کی تو ایک بات اور عرض کر دیں. ماررہ شریف میں ان کے پیر خانے میں چور ڈاکو کچھ زیادہ پریشان کر رہے تھے، تو پیر زادے کی زبان سے نکل گیا بڑے مولانا آپ کے بریلی میں کتے بڑے اچھے ملتے ہیں، اچھی نسل کے اچھی ذات کے کتے ملتے ہیں، تو کھیت کے لیے مجھے کتے چاہیے. پیر صاحب کے شہزادے نے کہا کتے چاہیے. بس کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ایک طرف بڑا بیٹا دوسری طرف چھوٹا بیٹا، اور کہا شہزادے آپ نے کہا تھا نا کہ کتے چاہیے اور اچھی نسل کے چاہیے، یہ کتے اچھی نسل کے ہیں، وفادار بھی ہیں، بڑا کام کریں گے، انہیں قبول فرما لیں. اسے احمد رضا کہتے ہیں. کتنا مظلوم ہے وہ جس نے سیدوں کا یوں احترام کیا، یوں تعظیم کی، یوں تکریم سکھائی. بہرحال بات دوسری نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا، تو وہ جج صاحب جو ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے کیا کہا، وہ توہم پرست ہے، وہ سیدوں کے بازار میں بھی پیر چومتا ہے. اور یہ بات کہنے سے پہلے سید صاحب ڈانٹ چکے تھے اس کو، خبردار مولوی صاحب کے خلاف کچھ نہیں کہنا ورنہ آج کے بعد دوستی ختم. تو اس نے کہا حکیم صاحب سے، حکیم صاحب یہ ان کے مرید نہیں، شاگرد نہیں، ملے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، اتنی کیوں لگتی ہے ان کو؟ کہا دوستی ختم کر رہے ہیں ہم سے، دیرینہ دوستی. بس سید گرم ہوا اور جو زبان سے نہیں نکلنا تھا نکل گیا. سید گرم ہوا
ہماری جماعت کے ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سید گرم ہوتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ ہیں ہمارے، وہ ایسی بات کرتے ہیں، یہ انہی کو شایع ہے۔ تو سید گرم ہوا اور گرم ہو کر کے جو نہیں کہنا تھا وہ زبان پہ آ گیا، گرم ہو کر کے کہا حکیم صاحب دوستی اس لیے توڑ رہا ہوں کہ اگر اس کو میں نے دربار رسالت میں نہ دیکھا ہوتا تو یہ بات میں نہ کہتا۔ اتنا کہہ دیا، اتنا کہہ دیا۔ تو پھر حکیم بھی اور جج بھی پیر پکڑ لیتے ہیں، پیر پکڑ کے کہتے ہیں دربار رسالت میں کیا دیکھا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ تو نکل کیسے گیا، یہ تو راز نکل کیسے گیا، اس پہ تو پردے پڑنے چاہیے تھے۔ کب بتائیے اب، ورنہ پیر نہیں چھوڑیں گے۔ کل تک جو پیر پہ چومنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے تک تو ہم کہہ رہا تھا، اب وہ خود ہی پیروں پہ آ گیا اور پیر پکڑ کے بتاؤ۔ تب سید صاحب نے کہا ہائے اب راز کی بات زبان پہ آتی، کہا سنو، میں نے اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ دربار سجا ہوا ہے اور محفل سجی ہوئی ہے، اور حضور ایک جوان کو کہتے ہیں اٹھ اور میرے سامنے میری شان بیان کر، میری عظمت بیان کر، میری بزرگی میرے سامنے بیان کر۔ وہ جوان اٹھتا ہے اور حضور کی شان حضور کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضور خوش ہو کے اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو میں اس پر جو ہے وہ مجھے پیار آیا اور میں نے پوچھا نانا جان یہ کون خوش نصیب جوان ہے جس کا خطاب آپ کے دربار میں ہو رہا ہے اور یہ اتنا نوازا جا رہا ہے، یہ کون ہے مجھے بھی تو بتائیں۔ حضور نے کہا یہ بریلی کا احمد رضا ہے، یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ یہ بریلی کا احمد رضا۔ وہ شام کے سید صاحب نے کہا جب سے میں نے نانا کو کرم کی برسات کرتے دیکھا، بن دیکھے میں اس کا شیدا ہو گیا۔ جس کو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام، یہ احمد رضا ہے، اسی کو دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے مسلک پہ قائم رکھے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی۔